پر اور محترم بھائیوں، یہی وہ عظیم صورت ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ یہ اتنی عظیم صورت ہے اور اس کے یہ فضائل میں سے ایک فضیلت ہے کہ آپ کی نماز اس وقت تک پوری ادا نہیں ہوتی جب تک آپ سورۃ الفاتحہ کو نہ پڑھ لیں۔ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہے، ہاں اس بندے کی نماز ہے جس نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھا ہے۔ اور محترم بھائیوں، اسی حدیث کی ڈیفینیشن ایک حدیث سے کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث ہے، 878 نمبر حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من صلی صلاۃً، جس بندے نے نماز پڑھی، لم یقرأ فیہا بأم القرآن، اور اس نے اس نماز میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، ام القرآن کی تلاوت نہیں کی، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے، وہ نماز ناقص ہے۔ 3 مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بھی کہہ دیتے، محترم بھائیوں، کوئی شک کی گنجائش نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ کہا، مسلم کی حدیث، فہی خداج فہی خداج فہی خداج، کہ وہ نماز مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو آگے سے لوگوں نے کہا انا نکون وراء الامام، کہ ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں۔ آج بھی یہ بہت بڑا مسئلہ ہے فاتحہ خلف الامام، کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی جائے یا نہ پڑھی جائے۔ یہ کوئی آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث پڑھ کے سنائی، آگے سے لوگوں نے کہا انا نکون وراء الامام، ہم امام صاحب کے پیچھے ہوتے ہیں، ہم کیا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اقرأ بہا فی نفسک، پڑھنا پڑے گا، اپنے دل کے اندر اس کو پڑھو، آواز نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے دل کے اندر اس کو پڑھنا ہے، پڑھنا ضرور ہے۔ اور محترم بھائیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ ایک اور حدیث سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، قال اللہ تعالی، کہ یہ اللہ تعالی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے۔ کیا کہتے ہیں اللہ تعالی؟ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صلاح کو اپنے درمیان اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو وہ سوال کرتا ہے، جو وہ سوال کرے گا وہ میرے بندے کے لیے ہے، موجود ہے، میں نے اسے عطا کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، اب یہاں سے حساب لگائیں کہ اللہ تعالیٰ الصلاۃ کہہ کسے رہے ہیں۔ ہم سورۃ الفاتحہ کو چھوڑ کر کے پوری نماز پڑھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی ہے، ہم نے الصلاۃ کو قائم کر لیا ہے، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ الصلاۃ کہہ کسے رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ جواب کے اندر کہتے ہیں قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ جواب کے اندر یہ بات کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ حساب لگائیں، بندے کا اور اللہ تعالیٰ کا آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے۔ لیکن آج ہماری نمازیں دیکھ لیں، کوئی خوش و خضوع نہیں ہے۔ جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، کسی دوسروں کو تو کیا پتہ چلنا ہے، اپنے آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں۔
اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کی گفتگو ہو رہی ہے. آج کسی بڑے کے سامنے کھڑے ہونا، بالکل اسٹیٹ کھڑے ہوتے ہیں ہم کہ پنڈ کا چودھری کھڑا ہے، بیٹھا ہے، اس کے سامنے ہمیں اس طرح کھڑے ہونا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم نے کس طرح کھڑے ہونا ہے محترم بھائیوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. بندہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کہ وہ رب کون ہے جو بے حد مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری توصیف بیان کی ہے، میری صفت بیان کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، حدیث قدسی ہے. اور بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، کہ وہ کیسی ذات ہے جو قیامت کے دن کی ملکیت رکھنے والی ذات ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. آج بڑے لوگ اٹھیں گے کہ یہ جو علاقہ ہے یہ میرا ہے، یہاں پر میرا آرڈر چلے گا، پاکستان کے اوپر میرا آرڈر چلنا ہے، امریکہ کے اوپر میرا آرڈر چلنا ہے، میں اسرائیل کا سربراہ ہوں، یہاں پر میرا آرڈر چلنا ہے. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے مالک یوم الدین، قیامت کے دن جب سارے کھڑے ہوں گے، سارے بادشاہ بھی ہوں گے، وزیر بھی ہوں گے، مشیر بھی ہوں گے، سب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والے آگے کھڑے ہوں گے. اس وقت کا مالک وہ اللہ تعالیٰ ہے. جب بندہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے. وقال مرتن، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ بات بھی کہتے ہیں اللہ اکبر فوض الی عبدی، میرے بندے نے اپنے معاملے میرے سپرد کر دیے. اس بندے نے سمجھ لیا ہے کہ قیامت کے دن کی ذات جو ملکیت رکھنے والی ہے وہ کون ہے. اس بندے نے اپنے تمام تر معاملات میرے سپرد کر دیے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ چیز میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ چیز میرے درمیان اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، یہ بندہ مجھ سے مدد مانگ رہا ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ چیز موجود ہے جو اس نے سوال کیا. اللہ تعالیٰ عطا کرنے والی ذات ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب یہ الفاظ کہتا ہے تب بھی اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں قال ھذا لعبدی، یہ بندہ مجھ سے دعا مانگ رہا ہے، یہ میرے بندے کے لیے یہ جو دعا مانگ رہا ہے یہ چیز موجود ہے، یہ سہولیات اسے ضرور ملیں گی. اور محترم بھائیو وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، جو چیز میرا بندہ مانگ رہا ہے، سوال کر رہا ہے، یہ میرے بندے کے لیے چیزیں موجود ہیں، یہ میں نے اس کو عطا کرنی ہے. محترم بھائیو، اس مکمل حدیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بندہ چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو، ہر حالت میں سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے. امام کے پیچھے ہیں تو اس کو اپنے دل کے اندر پڑھنا ہے، جیسا کہ صحابی رسول ارشاد فرما رہے ہیں اقرا بہا فی نفسی کا، تو پھر آپ نے اس کو اپنے دل کے اندر پڑھنا ہے. تو محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم.